آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں، ایک ایسی سلطنت کی کہانی جو صدیوں پرانی تھی اور پھر کیسے وہ ایک جدید قومی ریاست میں بدل گئی۔ یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ایک ایسی طاقت جو 600 سال تک دنیا کے نقشے پر چھائی رہی، آخر وہ اتنی تیزی سے کیسے بدل گئی؟ یہ صرف ایک سلطنت کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ ایک پوری نئی شناخت کی پیدائش تھی۔ تو آئیے اس ناقابل یقین سفر کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے عثمانیوں سے، جو اناطولیہ کے میدانوں سے اٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک بن گئے۔ اچھا، تو ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ یہ صرف تاریخیں نہیں ہیں، یہ ایک ایسی سلطنت کی کہانی ہے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 1324 میں برسا سے شروعات ہوئی، پھر یورپ میں ادرنا تک پہنچے، اور پھر آیا 1453 کا وہ تاریخی لمحہ جب محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ سلیمان عالی شان کے دور میں بلغراد کی فتح نے تو جیسے سلطنت کے لیے وسطی یورپ کے دروازے ہی کھول دیے اور انہیں ایک ایسی طاقت بنا دیا جس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ عثمانیوں نے اپنی طاقت کو اتنا مضبوط کیسے کیا؟ اس کا ایک بڑا راز تھا دیوشرم نظام۔ یہ نظام بہت ہی منفرد تھا۔ اس میں مفتوحہ علاقوں سے نوجوان لڑکوں کو بھرتی کیا جاتا، انہیں بہترین تربیت دی جاتی اور انہیں سیدھا سلطان کے وفادار سپاہیوں یا منتظمین میں بدل دیا جاتا۔ اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس سے ایک ایسی ایلیٹ کلاس تیار ہوئی جس کا پرانی قبائلی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور اس طرح سلطان کی طاقت بے مثال طور پر مرکزی ہو گئی۔ اور یہ نظام کتنا کامیاب تھا، اس کا اندازہ سلیمان عالی شان کے دور سے لگایا جا سکتا ہے جب سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی سلطنت جو 3 براعظموں پر پھیلی ہو، دنیا کے اہم ترین تجارتی راستوں پر اس کا کنٹرول ہو، اور یورپ سے لے کر مشرق وسطیٰ تک اس کا دبدبا ہو۔ یہ واقعی ایک عالمی طاقت تھی۔ لیکن تاریخ کا اصول ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ تو اب ہم کہانی کے اگلے اور زیادہ مشکل حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب اندرونی کمزوریوں اور بیرونی دباؤ نے اس عظیم سلطنت کو اس کے خاتمے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ یہ جو اقتباس ہے نا، یہ بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ 19ویں صدی تک آتے آتے یورپ کی بڑی طاقتیں سلطنت عثمانیہ کو یورپ کا بیمار آدمی کہنے لگی تھی، اور یہ جو مشرقی سوال کا ذکر ہے، یہ دراصل اس بات پر بحث تھی کہ اس کمزور ہوتی سلطنت سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کے علاقوں کو آپس میں کیسے بانٹا جائے۔ بس اس بات کا خیال رہے کہ یورپ میں طاقت کا توازن نہ بگڑے۔ اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آ ہی گیا۔ 1914 میں سلطنت نے ایک بہت بڑا جوا کھیلا۔ اس نے جرمنی کے ساتھ اتحاد کر کے پہلی جنگ عظیم میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے اسے برطانیہ، فرانس اور اپنے پرانے دشمن روس کے خلاف کھڑا کر دیا، اور اسی فیصلے نے ایک طرح سے سلطنت کی قسمت پر مہر لگا دی۔ اور اس جنگ کی قیمت وہ بہت بھاری تھی۔ اس سلائیڈ پر یہ جو عدد ہے اسے دیکھیں، 7,72,000 فوجی ہلاکتیں۔ یہ صرف ایک آنکڑا نہیں ہے، یہ ایک پوری نسل کی تباہی ہے اور ایک سلطنت کی فوجی اور معاشی طاقت کا مکمل خاتمہ ہے۔ جنگ میں شکست کے بعد جو معاہدہ سامنے آیا، یعنی سیورے کا معاہدہ، وہ ایک امن معاہدے سے زیادہ ایک سزائے موت کا پروانہ تھا۔ اس کا مقصد سلطنت کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا۔ اناطولیہ کے مرکزی حصے کے علاوہ باقی سب کچھ چھین لیا گیا، اور یہاں تک کہ ترکی کے اہم شہر بھی اتحادی طاقتوں کے حوالے کر دیے گئے۔ سلطان کی حیثیت تو عملی طور پر ایک قیدی جیسی رہ گئی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ راکھ سے ہی ققنس جنم لیتا ہے۔ اسی تباہی اور مایوسی کے عالم میں ایک نئی تحریک نے جنم لیا، اور اس کی قیادت ایک ایسے شخص نے کی جس کا نام آگے چل کر جدید ترکی کا مترادف بننے والا تھا: مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ مصطفیٰ کمال جنگ کے دوران ایک بہت ہی قابل اور محترم فوجی رہنما تھے، تو جب اتحادیوں نے ملک کے ٹکڑے کرنا شروع کیے تو وہ خاموش نہیں بیٹھے۔ وہ اناطولیہ گئے اور وہاں سے ایک قومی مزاحمت کو منظم کیا۔ اب یہ جنگ سلطان یا سلطنت کو بچانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ترک قوم کی بقا کی جنگ تھی۔ اور یہ سلائیڈ بہت بہترین طریقے سے دکھاتی ہے کہ یہ تبدیلی کتنی بڑی تھی۔ ایک طرف تھی سلطنت عثمانیہ، ایک کثیر النسلی اسلامی سلطنت جس پر ایک سلطان اور خلیفہ کی حکومت تھی، اور دوسری طرف تھا اتاترک کا ویژن، ایک سیکولر قومی ریاست جو صرف ترک شناخت پر مبنی ہو، جس کی بنیاد سول قانون پر ہو اور جس کی قیادت ایک صدر کرے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک مکمل انقلاب۔ تو یہ تبدیلی راتوں رات نہیں آئی، یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ ہر قدم پرانے نظام کی ایک ایک کڑی توڑ رہا تھا۔ سب سے پہلے انقرہ میں ایک نئی پارلیمنٹ بنائی گئی، پھر 600 سال پرانی سلطنت کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جمہوریہ کا اعلان ہوا، اور آخر میں 1924 میں خلافت کو بھی ختم کر کے سلطنت کے ماضی سے آخری رشتہ بھی کاٹ دیا گیا۔
تو آئیے اب ذرا حال میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ آج کے ترکی کو کیسے شکل دے رہی ہے۔ اتاتürk کی قائم کردہ یہ بنیاد آج بھی جدید ترکی کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے 21ویں صدی کے اپنے نئے اور پیچیدہ چیلنجز ہیں۔ معاشی طور پر اگر دیکھیں تو ترکی اپنے زرعی شاہی ماضی سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس چارٹ پر نظر ڈالیں، آدھی سے زیادہ آبادی سروسز کے شعبے میں کام کر رہی ہے اور ایک بڑا حصہ صنعت میں ہے۔ یہ ایک جدید متنوع معیشت کی بالکل واضح تصویر ہے۔ لیکن اس کا جغرافیہ اور تاریخ اسے کچھ بہت پیچیدہ سیکیورٹی چیلنجز میں بھی الجھائے رکھتے ہیں، جیسے قبرص کا منقسم جزیرہ، کرد علیحدگی پسندوں کے ساتھ دہائیوں پرانا تنازع، شام کی خانہ جنگی میں اس کی گہری فوجی شمولیت، اور پھر یونان کے ساتھ سمندری حدود پر تنازعات۔ یہ وہ سب مسائل ہیں جن سے جدید ترکی کو ہر روز نمٹنا پڑتا ہے۔ اور یہ سب کچھ مل کر ایک ایسی ثقافت بناتا ہے جو ناقابل یقین حد تک امیر اور پیچیدہ ہے۔ اس میں آپ کو وسطی ایشیا کے رنگ بھی ملیں گے، اناطولیہ کی خوشبو بھی، عثمانیوں کی شان و شوکت بھی، اسلام کی گہرائی بھی، اور جدید مغرب کے اثرات بھی۔ یہی وہ ملاپ ہے جو جدید ترک شناخت کو اتنا منفرد اور دلچسپ بناتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے، اپنی منفرد تاریخ اور جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے ترکی ہمیشہ سے مشرق اور مغرب کے سنگم پر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا اگلا باب کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔